بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا نام ہے وسعت۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کہا تھا کہ اسم کے بارے میں ہمیں 4 چیزیں پتہ ہونی چاہیے، اس کا جنس، اس کی عدد، اس کا اعراب اور اس کی وسعت۔ وہ 3 چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج جو ہے ان میں سے آخری چیز وسعت کو ہم پڑھیں گے۔ وسعت کیا ہوتا ہے؟ بیسکلی میں نے آپ کو اس ٹائم بتایا تھا اٹس ٹائپ، ٹھیک ہے، کہ اس اسم کی ٹائپ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹائپ سے مراد یہ ہے کیا وہ نکرہ ہے یا وہ معرفہ ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ دونوں کیا ہوتے ہیں؟ انشاءاللہ تفصیلاً ان دونوں کے بارے میں بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ آیا وہ نکرہ ہوگا یا معرفہ ہوگا؟ اگر میں اوپر سے مطلب موٹی بات بتاؤں تو نکرہ سے مراد ہے عام اور معرفہ سے مراد ہے خاص، ٹھیک ہے۔ اگر میں ان کی ڈیفینیشنز بتاؤں آپ کو، لیٹس سے ہم اس کو فردر لے کے جاتے ہیں۔ سو معرفہ ایسے اسم کو کہتے ہیں جو معین چیز پر اشارہ کرے، چیز پر اشارہ کرے۔ معین سے مراد کیا ہے؟ معین سے مراد ہے خاص، ٹھیک ہے، اسپیشل۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ لیٹ سے میں کہتا ہوں آدمی، ٹھیک ہے نا، آدمی۔ اب آدمی کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ معین بات نہیں ہے۔ اگر میں آدمی کے بجائے میں یہ کہہ دوں احمد، ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں یہ آدمیوں میں معین ہو گیا، ٹھیک ہے، خاص میں نے اسپیشل نام لیا، ٹھیک ہے، تو دس از معرفہ۔ یا اگر میں کہوں تم، ٹھیک ہے، تو جب میں نے تم کہا تو میں نے آپ کو خاص کر دیا، اسپیشل کر دیا، یعنی اسپیشل سے مراد دو اسپیشل نہیں کر دیا، مطلب معین ہو گئے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں کہوں یہ، انگلش میں عربی میں ہم کہتے ہیں ہاذا، ٹھیک ہے نا، ہاذا، تو جب میں کہتا ہوں یہ تو یہ بھی معین ہو جاتی ہے بات۔ یا میں کہتا ہوں عدنان کی کتاب، ٹھیک ہے نا، اب کوئی بھی کتاب ہو سکتی تھی لیکن اب میں نے خاص کہا عدنان کی کتاب، تو جو کتاب ورڈ تھا وہ معین ہو گیا، اسپیشل ہو گیا۔ تو ایسے اسم کو ہم کہتے ہیں معرفہ، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ دوسری طرف ہمارے پاس ہوتا ہے نکرہ، جو غیر معین یعنی معین نہ ہو پر اشارہ کرے۔ دیکھیں اب آپ کو دوسری بات سمجھ میں آئے گی، مطلب آپ یہ سمجھیں گے نا تو آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اب غیر معین کیا ہوتا ہے؟ لیٹ سے احمد ہے، احمد کی بجائے میں کہہ دوں آدمی، ٹھیک ہے نا، یہ غیر معین بات ہے، ٹھیک ہے۔ تم کی جگہ میں کہہ دوں کوئی، ٹھیک ہے۔ حاضہ کی جگہ بھی لیٹ سے کوئی، ٹھیک ہے نا، خاص نہیں ہو رہی۔ عدنان کی کتاب کی جگہ کوئی کتاب یا جسٹ کتاب، ٹھیک ہے نا، کتاب بھی میں کہوں تو وہ خاص نہیں ہو رہی۔ تو یہ بات ہے بیسکلی، ٹھیک ہے۔ سو نکرہ وہ جو عام چیز کی یا غیر معین ہو، ٹھیک ہے، خاص نہ ہو، اسپیشل نہ ہو، اور معرفہ وہ جو کسی خاص یا اسپیشل چیز کی طرف اشارہ کرے۔ تو یہ تو تھی ان کی تعریفات۔ اب بیسکلی جو نکرہ کا دائرہ ہے نا، یعنی جو نکرہ ہے، یہ نکرہ کا ٹاپک جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو بجائے یہ کہ ہم زیادہ والی چیز پڑھیں، کیوں نہ ہم جو تھوڑی چیز ہے وچ از معرفہ اس کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو جنس کے ٹاپک میں بتایا تھا کہ ہر چیز کو مذکر سمجھا جائے گا جب تک اس کا مؤنث ہونا ثابت نہیں ہو جاتا۔ تو اسی طرح ہم اس رول کو یہاں بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہر چیز کو نکرہ سمجھیں گے جب تک اس کا معرفہ ہونا ثابت نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ہر چیز نکرہ ہوگی جب تک ہمیں پتہ نہ چل جائے کہ معرفہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ معرفہ ہے؟ اس کی نا بیسکلی 7 صورتیں ہیں، یعنی 7 آپ کہہ لیں ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے۔ آج انشاءاللہ ہم 5 کو دیکھیں گے کیونکہ 6ٹھی اور 7ویں تھوڑی سی ایڈوانس ہے، لیکن جیسے ہی 6ٹھی اور 7ویں ہم آگے انشاءاللہ اپنی ایڈوانس کلاس میں پڑھیں گے، آپ جگہ چھوڑ دیجیے گا تو انشاءاللہ آپ وہاں پہ آ کے واپس اس لسٹ میں ایڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ 7 چیزیں جو ہیں وہ معرفہ ہوتی ہیں، اسپیشل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے، میں نے آپ کو شروع میں اس کا ذکر کیا تھا اور آج وہ دن ہے جو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، اس کو ہم کہتے ہیں اسم علم۔ آپ کو یاد ہے
جب میں نے آپ کو اسم پڑھایا تھا تو میں نے کہا تھا اس کو فی الحال لکھ لیجئے. اسم علم. اب میں بتاتا ہوں اسم علم کا مطلب کیا ہوتا ہے. دیکھیے علم بیسکلی آپ کو پتہ ہے جھنڈے کو کہتے ہیں, نشانی کو اصل میں کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور نشانی سے بھی پہلے علم عربی زبان میں پہاڑ کو کہتے ہیں. تو پہاڑ دور سے ہی بیسکلی ایک نشانی بتا دیتا ہے, تو اسی کی نسبت سے جھنڈا بھی ایک چیز کی نشانی بتا دیتا ہے. اب مطلب یہاں پہ اس کا کیا مطلب ہے. علم دیکھیں ہمارے پاس لیٹ سے میں کہتا ہوں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا نا رجل, ٹھیک ہے. اب رجل ایک آپ کہہ لیں کامن ناؤن ہے. اگر آپ کو پتہ نا پراپر ناؤن کا تو آپ کو اس میں علم سمجھ میں آ جائے گا. اب رجل آدمی ہے. اب آدمی سے میں کہتا ہوں لیٹ سے محمد, ٹھیک ہے نا, لیٹ سے عدنان, لیٹ سے علی, تو یہ عالم ہے, ٹھیک ہے. رجل ایک کامن تھی یعنی کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے, لیکن جب میں کہتا ہوں محمد تو ایک پراپر عالم ہے, ٹھیک ہے نا, عدنان, علی. اسی طرح میں کہتا ہوں لیٹ سے یہاں میں انگلش میں لکھ دیتا ہوں اسکولز سمجھانے کے لیے, ٹھیک ہے نا. اب اسکولز ایک کامن بات ہے, لیکن اگر میں کہوں گرامر اسکول کوئی پراپر نام ہو, ٹھیک ہے, یا کوئی بھی اسکول کا اسپیشل نام لیٹ سے دار ارقم, ٹھیک ہے, دار ارقم, ٹھیک ہے نا, تو یہ پراپر نام ہے. تو دس از عالم. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو. اچھا اگر میں کہوں لیٹ سے شہر تو یہ ایک پوری کامن ناؤن ہے, لیکن شہر میں کہتا ہوں لیٹ سے لاہور, ٹھیک ہے, یا کراچی, ٹھیک ہے, یا مکہ. سو یہ کیا ہے, یہ عالم ہے, ٹھیک ہے, پراپر نام ہے. میرے خیال سے انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. سو دس از کالڈ اسم عالم. یہ پراپر نام ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو جتنے بھی عالم ہیں عربی میں وہ معرفہ ہوتے ہیں. معرفہ سے مراد کیا ہے کہ وہ معین ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا معین, اب میں کہتا ہوں دار ارقم, جب میں کہہ رہا تھا سکولز تو کوئی بھی اسکول ہو سکتا ہے, لیکن جب میں although دار ارقم اسپانسر نہیں مجھے کہہ رہا, میں سمجھانے کے لیے, تو دار ارقم خاص ہو گیا, تو یہ عالم ہے, معرفہ ہے, معین ہو گیا, ٹھیک ہے. اب میں کہتا ہوں شہر, تو شہر جو ہے وہ مبہم بات ہے, ٹھیک ہے نا, انکلیئر ہے, خاص نہیں ہے. لیکن جب میں کہتا ہوں لاہور یا کراچی یا مکہ تو یہ دیکھیں اسپیشل ہو گیا. تو دس از معرفہ. تو جتنے بھی اس میں عالم ہوتے ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو عالم جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. عالم از بیسکلی پراپر ناؤن, ٹھیک ہے نا. اسپیشل ہو جاتی ہے بات. اگر میں کہتا ہوں لیٹ سے لڑکے, تو لڑکے دیکھیں اگین سمجھانے کے لیے لڑکے اب خاص نہیں ہے. اب لڑکوں سے میں کہتا ہوں عرفان, ٹھیک ہے نا, تو یہ اب عالم ہے, اس میں پراپر نام ہے اس کا, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے اس میں آپ کو شروع میں لکھوایا تھا زیدن, ٹھیک ہے, یا مکہ, یہ دو میں نے ایگزامپلس لکھوائی تھی. تو زیدن رجل کے لیے یعنی یا بچوں کے لیے ولد کہہ لیں لیٹ سے, تو ولد ایک کامن بات ہے, لیکن ولد میں کہتا ہوں زیدن تو یہ عالم ہو گیا. اس طرح مکہ یہ شہر میں آ جاتا ہے, شہر عربی والا نہیں, اردو والا شہر, ٹھیک ہے. عربی میں شہر جو ہے وہ مہینے کو کہتے ہیں. سٹی, ٹھیک ہے نا, سٹی ایک کامن ہے. تو اس میں مکہ جو ہے وہ پراپر نام ہو جائے گا. تو جتنے بھی عالم ہوتے ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا جی, الحمدللہ. انشاءاللہ آپ کو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ کو کوئی بھی کوشچن ہے تو نیچے انشاءاللہ کمنٹ میں پوچھنا نہ بھولیے گا. دوسری کیٹیگری ہمارے پاس آتی ہے, وہ ہے اسماء ضمائر کی. ضمائر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا پروناؤنس. اچھا, اب جن لوگوں کو پروناؤن یا ضمائر کا بھی نہیں پتا ان کے لیے دیکھیں, ہم کہتے ہیں لیٹ سے میں کہتا ہوں علی اچھا لڑکا ہے, ٹھیک ہے. پھر میں کہتا ہوں دوسرا جملہ سٹارٹ کرتا ہوں, یہ کوما ہے, ٹھیک ہے. علی صبح نماز پڑھتا ہے, ٹھیک ہے. پھر میں کہتا ہوں علی اسکول جاتا ہے. اب غور کریں, یہ عجیب سا لگ رہا ہے. مجھے چاہیے تھا میں کہتا کہ علی اچھا لڑکا ہے, بجائے دوبارہ اس کا نام ذکر کرنے کے میں کہتا وہ صبح نماز پڑھتا ہے, اور پھر علی اسکول جاتا ہے سے بہتر تھا میں کہتا وہ اسکول جاتا ہے. تو یہ وہ کیا ہے, یہ ہوتا ہے پروناؤن, ضمیر, ایسا اسم جو کہ نام کی ریپلیسمنٹ میں آتا ہے, ٹھیک ہے. ہم بار بار نام نہیں لیتے, ہم وہ یہ اس طرح سے ہم جو ہے نا اس کو مخاطب کرتے ہیں. تو دس از کالڈ ضمائر, ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ پروناؤنز آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے انشاءاللہ. اچھا, تو عربی میں جتنے بھی پروناؤن ہیں جیسے کہ ہمارے پاس ہوتا ہے انتا فار یو, ٹھیک ہے نا, ہوا فار ہی, اور نحنو فار وی, ٹھیک ہے. اور ایک اور لے لیتے ہیں ہیا فار شی,
ٹھیک ہے. تو یہ سارے پروناؤنز ہیں. ٹھیک ہے, تو عربی میں جو پروناؤنز ہیں وہ معرفہ ہیں, اسپیشل ہیں. ٹھیک ہے. تیسری ہمارے پاس قسم کیا ہے؟ تیسری ہمارے پاس آ جاتی ہے جی اسماء اشارہ. ٹھیک ہے, اسماء اشارہ جس کو ہم کہتے ہیں ڈیمونسٹریٹیو ناؤنس. ڈیمونسٹریٹیو ناؤنس یہ کیا ہوتے ہیں؟ ایسے ناؤنس, ایسے نام جو اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اشارہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ جب میں کہتا ہوں لیٹس سے یہ, تو میں اشارہ کر رہا ہوں نا, یہ کتاب یا وہ کتاب. ٹھیک ہے, تو یہ اور وہ جو ہے یہ اشارے کے لیے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. تو اس کے لیے عربی میں آتا ہے ہاذا, وہ کے لیے آتا ہے ذالکا. ٹھیک ہے نا. اس طرح ہم کہتے ہیں دیز, ہاؤلائی. ٹھیک ہے, یا وہ سب, اولائکا. تو یہ جتنے بھی اشارہ کے لیے ہمارے پاس الفاظ ہیں انشاءاللہ تفصیلاً ہم پوری ان کا چارٹ جو ہے انشاءاللہ مرکب ہم پڑھیں گے. کمپاؤنڈ مرکب اشاری میں انشاءاللہ تفصیلاً میں آپ کو چارٹ پڑھاؤں گا. تو جتنے بھی اشارے ہوتے ہیں, ڈیمونسٹریٹیو ناؤنس ہوتے ہیں, وہ عربی میں معرفہ ہوتے ہیں. واضح ہے انشاءاللہ بات؟ اچھا جی انشاءاللہ. تو ابھی تک ہم نے دیکھا کہ اسماء عالم, اسماء ضمائر اور اسماء اشارہ جو ہے وہ معرفہ ہوتے ہیں, وچ مینس خاص ہوتے ہیں. چوتھی کیٹیگری ہے, چوتھی کیٹیگری میں ہمارے پاس آتا ہے اسماء موصولہ. ٹھیک ہے, اسماء موصولہ یہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے نام جو کا معنی دیں یا جس کا معنی دیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا قرآن جیت میں اکثر لکھا ہوتا ہے الذی. ٹھیک ہے, اللاتی, بہت جگہ الذین. ٹھیک ہے, دیز. تو یہ بیسکلی اسماء موصولہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اسماء موصولہ عربی میں معرفہ, اردو کے جو ہم جو یا جس کا وغیرہ کا ترجمہ لیتے ہیں نا الذی اللاتی سے, تو یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں. اگین اس کی تفصیلات انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ پریشان نہیں ہونا. پانچواں ٹاپک, ٹوٹل 7 ہیں. پانچواں بیسکلی ہمارے پاس ہوتا ہے معرف باللام. یہ بڑا مزے کا ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹوٹل 7 ہیں انشاءاللہ. چھٹا اور 7واں میں آپ کو آگے چل کے پڑھاؤں گا اور انشاءاللہ آپ اس کے لیے جگہ چھوڑ دیں. معرف باللام کیا ہوتا ہے؟ ایسا اسم, یہ وہ بات ہے جس کو الف لام لگا کے ہم معرفہ بناتے ہیں. یہ آپ کو تھوڑی تھوڑی بات پتہ ہوگی. ٹھیک ہے, ایسا اسم جو الف لام کے ذریعے معرفہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا, آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ معرف باللام, لام کے ذریعے سے معرفہ ہو جانا. جیسے کہ میں کہتا ہوں کتابن. ٹھیک ہے نا, کتابن. اب یہ کتاب جو ہے نا, اس کا ہم اگر عربی میں ترجمہ کریں نا پراپر, تو ہم کہیں گے کوئی کتاب. ٹھیک ہے, اینی بک. ٹھیک ہے, اور وی کوڈ سے دیٹ ایک کتاب. ایک سے بھی مراد ہے یعنی کوئی ایک کتاب. ٹھیک ہے نا, تو کتابن کا اردو میں ہم ترجمہ کریں گے کوئی یا ایک کتاب. لیکن اگر میں نے اس کو اسپیشل بنانا ہے تو مجھے اس کے ساتھ الف لام ڈالنا پڑے گا. تو یہ بن جائے گی الکتابو. یہ الف لام کا ایک کام یہ ہوگا کہ یہ جو تنوین ہے نا, اس کو یہ ختم کر دے گا. یعنی الف لام اور تنوین یعنی 2 پیش یا 2 زبر یا 2 زیر ایک ساتھ نہیں آ سکتے. تو اس الف لام کی وجہ سے اس کا ایک پیش جو ہے وہ ڈراپ ہو گیا. ٹھیک ہے, سو اب الکتابو کا مطلب ہوگا جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں دا بک. ٹھیک ہے, یہ تھی ا بک, اینی بک, تو یہ بن گیا الکتابو دا بک. سو ایسے نام جو کہ الف لام کے ذریعے ہم معرفہ بناتے ہیں وہ بھی بیسکلی اس کیٹیگری میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اپنے آنے والی کلاس میں دیکھیں گے. تو یہ کچھ چیزیں باتیں تھیں جو مجھے وسعت کے بارے میں بتانی تھی. یہ تھوڑا سا لمبا ٹاپک ہے انشاءاللہ, کوشش کریں گے کہ اس کو 1-2 ویڈیوز میں تفصیلاً اچھی طریقے سے ہم سمجھ لیں. تو یہ ہمارا انشاءاللہ آج کا ٹاپک تھا. آج ہم نے کیا دیکھا ہے کہ وسعت کیا ہوتی ہے. وسعت مینس ٹائپ, آیا وہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے. معرفہ کیا ہوتا ہے؟ جو معین چیز پر اشارہ کرے. نکرہ کیا ہوتا ہے؟ جو غیر معین چیز پر اشارہ کرے. پھر ہم نے دیکھا کہ معرفہ 7 قسم کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, 7 قسم. اس میں عالم آ جاتا ہے, اس میں ضمائر آ جاتے ہیں, اس میں اشارہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں موصولہ آ جاتے ہیں, اور معرف باللام ایسے نام جو الف لام کے ذریعے معرفہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا.
کل والے ٹاپک میں ہم بیسکلی جو میں نے آخری بات کی نا کہ الف لام کے ذریعے، الف لام کی وجہ سے اس کی تنوین غائب ہو گئی، ایک دو پیش کی بجائے ایک پیش رہ گیا، اس بات کو انشاءاللہ میں یہاں سے کنٹینیو کروں گا، اور کچھ خصوصیات مجھے معرفہ اور نکرہ کی انشاءاللہ آپ کو بتانی ہے، وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، تو ہمارا یہ والا ٹاپک بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیراً. اگر آپ